آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سادگی، ورنہ آپ سادگی بولے تو آپ کسی کو بولیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومو میاں، یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مانا نہیں ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، بال پراگندہ دھول نے بھری ہوئی داڑھی اور سر کے بال تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا مال و دولت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار ہوں، مجھے ضرورت نہیں اس کی. تو کہا اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے. پتہ چل گیا نا؟ تو اس کے لیے سادگی نہیں تھی. اتنا پیسہ ہونے کے بعد پھٹے کپڑوں میں رہنا سادگی نہیں تھی. تو اس لیے میں نے کہا سادگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیے فیض بھائی تم نے تو کوٹ پہنے ہوئے، اب تم سادے کب ہوں گے. تو سادگی کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہے. اسراف کا پیمانہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. سادگی کا ویسے جو ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں کی چیزیں کر سکتا ہے پھر بھی لاکھوں کا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے سادگی ہے. لاکھوں کا کر سکتا ہے، ہزاروں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی ہے. ہزاروں کر سکتا ہے پھر بھی سووں کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سادگی. سادگی کا کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے کہ سادگی تو پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، پرانے کپڑے پہننا، یا پھر میں ٹی شرٹ پہن کے آؤں گا تو سادہ ہوں، شرٹ پہن لیا تو تھوڑا فارمل، یہ تھوڑا بڑا پن ہو گیا، کوٹ پہن لیا تو ایسا نہیں رہتا. سمجھیے آپ بات، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا سادگی ایمان سے موٹیویشن سیناریو پہ، جیسا کسی کو آپ نے دیکھا اللہ برکت دے تجھ میں، جنرل اللہ برکت دے آپ کی تقریر میں، اللہ برکت دے آپ کی بزنس میں، اللہ برکت دے آپ کی اولاد میں، اولاد سے آپ جوڑ رہے ہیں، تو یہ مخصوص ہو گئی. ایک جنرل ہوگی. دونوں بھی دیجیے، اللہ برکت دے تجھ میں، اللہ برکت دے تیرے وقت میں، تیری اولاد میں، تیری صحت میں، جس کی ضرورت ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے، دونوں بھی دے سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ اس کو نہیں، برکت کی دعائیں دینا چاہیے. برکت کی دعائیں نہ دینا بھی یاد رکھیے برکت سے محرومی کی ایک وجہ ہوتی ہے. میں نے رکھا نہیں ہوں لیکن برکت کی دعائیں نہ دینا بھی برکت سے محرومی کی وجہ ہوتی ہے. یاد رکھیے. تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں ہم، تقوی اختیار کیجیے. چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے دکھوں، تکلیفوں سے، مصیبت سے، غم سے نکلنا آسان کرتا ہے. پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، اس کے تھاٹس بھی نہیں جاتے، وہاں سے دیں گا اللہ تعالیٰ. اور کیسے وہ جس کو دے رہا ہے اس کو پتا ہے، اور وہ کھا رہے ہیں اور وہ خوش ہے. تقوی تو اختیار کر کے دیکھیے. تجارت میں تقوی، دھوکہ نہیں دوں گا. ہاں، کام کاج میں تقوی کی مالک نہیں ہے تو کام کچھ بھی، اور ہے تو ایک دم ایسے ایک دم ٹپ ٹاپ کام کرنا ہی. اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا، پھر میں کیسا جب مالک کو بولا کہ میں اتنے میں کروں گا تو کیسے میں اس خالی رہ سکتا ہوں. تقوی اختیار کیجیے، اللہ روزی میں برکت دے گا. کیسے ہم نہیں جانتے. رہوں گا. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ سوال یہ کہ بیمار ہونے پر بھی گھر میں ہمارے شوہر ہم کو بولتے ہیں کہ تمہارا ہمیشہ کا ہے، اس لیے کتنا بھی بیمار پڑنے پر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے اور پیسے بھی نہیں دیتے دواؤں کے لیے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یاد رکھیے، اگر کوئی خاتون بیمار ہے اور واقعی میں اس کی بیماری ہے تو شوہر کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اس کو جو کچھ ضرورت ہے اس کی پوری کریں. اب یہ شوہروں کا اس طرح سے وہ کرنا کہ یہ تمہارا ہمیشہ کا ہے، ایسی بیماریاں ہوتی جس میں واقعی میں انسان ایک لمبے عرصے تک بیمار رہ سکتا ہے. تو یہ بیوی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، شوہر کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو پوائنٹ تھا جس کا میں سلوشن دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کتنا بھی بیمار پڑے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے. تو اس کے لیے تو سلوشن یہ ہے کہ میں شوہر کو گزارش کروں گا کہ پلٹ کر دیکھیں. اور ایک پورا میرا ٹاپک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے سلوک، جو آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے، ٹائم ٹیبل باہر لگا ہے، آپ دیکھیں. اس میں ڈیٹیل تو لوں گا لیکن انہوں نے آگے لکھا کہ پیسے بھی نہیں دیتے. تو ہمارے 6 کلینکس IRC کی چلتے ہیں چیریٹیبل. آپ ان کلینکس کے آس پاس رہتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز آپ وہاں علاج کرا سکتے ہیں. بہت کم داموں میں علاج ہوتا ہے، یاد رکھیے. چیک اپ کی ایک فیس ہوتی ہے، دوائیں پوری مفت ہوتی ہے. تو بیماری سے آپ وہ نہ رہیں، مطلب پریشان نہ ہو. علاج کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں، لیکن شوہر سے کہوں گا کہ اپنی بیوی کو ضرور پلٹ کے دیکھیں، اس کا خیال رکھیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جس چیز کی تاکید کی تھی اس میں سے ایک تاکید یہ تھی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور یاد رکھنا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ خاص تاکید تھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو لہٰذا ہر شخص کا کام ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی بھی چیز کو مذاق میں نہ لے. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر گھر کے دروازے پر جو ڈور بیل گھنٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، کیا برائے مہربانی اس کو واضح کریں گے؟ میں نے اس کا جواب بہرحال دے دیا ہے اور وہ لیکچر اپلوڈ بھی ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھیں. فرشتوں سے محروم گھر، اس کے اندر میں نے اس کا جواب دیا ہے. جواب تفصیل میں آ چکا ہے تو یہاں بات مختصر دوں گا کہ ڈور بیل یاد رکھیے مجبوری ہے، چونکہ گھر بڑے ہوتے ہیں آج کل اور لمبے لمبے ہوتے ہیں، کافی چوڑے ہوتے ہیں. آدمی دستک دے کے چلا کر کسی کو پکار کر بلا نہیں سکتا، تو ڈور بیل لگانا ضروری ہے. تو میں نے اس میں کہا تھا ڈور بیل ایسی ہو جس میں کوئی انسانی آواز ہو، کوئی باہر آیا دروازہ کھولیے، کوئی آیا ہے السلام علیکم، کوئی باہر آیا، ایسا کچھ ہو. لیکن جنرلی ایسے ڈور بیلس ملتے نہیں ہیں، تو لہٰذا گھنٹی لگانے کے علاوہ ہم پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ مجبوری والی کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مجبوری کی یہاں بہرحال دیکھیں گا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو
تو آپ ضرور اس آپشن کے لیے جائیں. لیکن میں نے دیکھا مسلم ملک ہو یا نان مسلم ہو، ڈور بیل کی گھنٹی کی آواز کے علاوہ کوئی آپشن کہیں بھی نہیں ملا مجھے آج تک. کچھ جگہ میں نے دیکھا وہ سلام وغیرہ کی آواز ہے، لیکن وہ ریپیئر بھی نہیں ہوتی، پھر وہ اگر ہو جائے بار بار بھی نہیں ملتی، کبھی ایک آدھ کہیں سے آ گئی تو مل جاتی ہے. تو لہٰذا بہرحال پھر آپ مجبور ہیں. اب چونکہ آپ مجبور ہیں تو اور گھنٹی کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. آپ گھر کے باہر کو لوہے کا گھنٹا تو لگا نہیں سکتے، کوئی آ کے اس پہ مارے بینگ کرے تو گھر میں آواز نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے نا. تو لہٰذا پھر آپ مجبور ہیں. تو مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجبوریوں کو دیکھتا ہے. نوٹ کے اوپر تصویر ہوتی ہے، آج پیپر میں تصویر ہوتی ہے، ڈور بیل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بیل کے علاوہ. تو یہ مجبوری والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جی ہماری مجبوریوں کو دیکھیں گا. تفصیلات دیکھنا ہے تو فرشتوں سے محروم گھر، اس کے اندر میں نے اسی کافی تفصیلات